إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے یہ ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار انبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں، درس حدیث میں درس صحیح بخاری کا جو ہمارا سلسلہ وار درس چل رہا ہے اس میں اب تک ہم کتاب الادب میں اس کے 6 باب تک پہنچے ہیں۔ 6 باب حقوق الوالدین من الکبائر، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 احادیث نقل کی ہیں۔ اس میں سے جو پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 5975، ہم نے اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفہیم، اس کی مفاہمت، معنی اور مفہوم ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد اس کی تخریج اور صحیح بخاری میں اس کے اطراف یہ بھی دیکھے۔ پھر اس کے بعد اس ایک حدیث سے جو مسائل استدلال کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، ان مسائل کو بھی ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے سنا اور جانا۔ پھر اس کے بعد پچھلے درس میں ہم نے اس باب کے اندر جو دوسرے نمبر کی حدیث ہے حدیث نمبر 5976 اس کا پہلا درس ہوا، جس میں ہم نے اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے معنی و مفاہیم کو ہم نے سمجھا اور جو اس کی گہرائی اور گہرائی تھی ہم نے ان کا علم حاصل کیا۔ آج اس کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ ہے جس میں ہم اس کے حوالہ جات یعنی کہ تخریج اور اس کے اطراف وغیرہ ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر جو مسائل استنباط ہو سکتے ہیں وہ مسائل ہم نکالیں گے۔ آئیے ایک بار حدیث آپ کے آگے رکھوں۔ اس حدیث کی آخری راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، کہا کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کی فہرست نہ بتلاؤں، کبیرہ گناہوں کا علم کیا میں تمہیں نہ دوں، کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں خبر دیجئے کبیرہ گناہوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر کبیرہ بڑا گناہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا، ایک کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین، دوسرے ہی نمبر پر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔
جس طرح اللہ رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اور ہماری تربیت کرنے والا ہے، اسی طرح والدین بھی ہماری پیدائش کا ذریعہ ہے اور ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کی نافرمانی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کبیرہ گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ مُتَّكِيًا فَجَلَسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھے اور بیٹھے، الرٹ ہو گئے۔ فقال، پھر کہا، الا سن لو، کان کھول کر سن لو، قول الزور، جھوٹی بات، و شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی اس کا نمبر تیسرا ہے اس حدیث کے مطابق، اور اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار ان دونوں الفاظ کو دہراتے رہے، فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دہرایا، اس کو اتنا دہرایا کہ میں نے تو یہ کہہ دیا۔ صاحب رسول جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کہہ دیا، لا یسکت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید خاموش ہی نہیں بیٹھے تھے، بولتے ہی رہے۔ یہ ہے حدیث چھٹے باب کی دوسرے نمبر کی حدیث، اس کا لفظی ترجمہ پھر سے آپ کے آگے میں نے رکھا مختصر تشریح کے ساتھ۔ یہ جو حدیث ہے اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے، دونوں میں بہت ساری مشترکیت ہے، بہت سارے معنی اور مفہوم ایک جیسے ہیں، پھر بھی یہ ایک حدیث جو ہے جس کے بارے میں ہمارا درس چل رہا ہے، میں نے کوشش کی یہی حدیث کے حوالے آپ کے آگے رکھوں، پھر بھی کچھ ایک دو حوالے ہو سکتا ہے اس کے بعد والے حدیث کے حوالے کچھ مکس ہو گئے ہوں گے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہی حدیث کے حوالے دوں۔ یہ حدیث جو آج کے درس کی ہے یہ مسند احمد میں ہے اور کم سے کم 6 جگہ پر ہے یہی حدیث۔ اسی طرح ادب المفرد کس کی کتاب ہے؟ ادب المفرد بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ہی ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند شامین طبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے مسند شامین، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ الایمان کی کتاب ہے لابن مندہ، محدث ہے، انہوں نے کتاب لکھا الایمان، اس کے اندر یہ حدیث 2 جگہ پر ہے۔ اسی طرح مسند ابی نعیم، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کس کی کتاب ہے؟ امام بہقی کی شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں 3 جگہ پر حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جگہ حوالے ہوتے ہیں، متفقن علیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی حوالہ نہیں رہتا۔ متفقن علیہ کسی حدیث کتاب کا نام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں۔ ہاں، وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ، مطلب دونوں لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ صحیح ہے۔ کبھی کبھی متفقن علیہ لکھنے کے بجائے صحیحین لکھ دیتے، یعنی 2 صحیح کتابوں میں اس کا حوالہ آیا ہوا ہے، یا 2 محدثین رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں اس کو نقل کیا ہے، اس لیے اس کو صحیحین لکھتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو متفقن علیہ ہے، جو صحیحین کی حدیث ہے وہ دونوں جگہ پر ہونی چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ مسند ہے، سنن نہیں ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ ایک اور محدث امام ہے، ان کی حدیث کتاب ہے۔ اس طرح مستخرج ابن عوانہ، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ الاعتقاد بلکہ کتاب لکھی امام بہقی رحمہ اللہ نے،
اس کتاب میں، اس میں اندر بھی حدیث ہے. اسی طرح سنن ترمذی، اس کے اندر بھی حدیث ہے 3 جگہ پر. اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی رحمہ کی ایک اور کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کے اندر بھی حدیث ہے. یہ ہے اس کے کیا ہے تخریج. کیا ہے یہ تخریج؟ خرج یخرج معنی نکالنا، تخریج کہتے ہیں دوسری جگہ سے نکالنے کو. اطراف کہتے ہیں راؤنڈ کو. اطراف کیا کہتے ہیں؟ راؤنڈ مطلب اسی جگہ کے اور کہاں کا حوالے. مثلا صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری کے اندر اور جگہ کہاں کا ہے اس کو کہتے ہیں اطراف، ہے نا. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پر ہے. اس کو پکڑ کے 3 جگہ ہو جاتے ہیں. اطراف جب بولتے ہیں تو 2 ہی کہیں گے، یہ تو ہے ہی، اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. 2 جگہ پر اور ہے. کتاب الشہادات، گواہوں کا بیان، گواہ کا بیان، گواہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث لایا ہے کیونکہ اس میں قول الزور و شہادۃ الزور کے الفاظ آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پہ بھی استدلال کیا ہے. جیسے کہ باب ما فیہ فی شہادۃ الزور، یعنی بات اس تعلق سے ہے کہ جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے. یہ باب باندھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لائے ہے، حدیث نمبر 2654 کے اندر. اسی طرح کتاب استتابہ المرتدین والمعاندین، یعنی اس تعلق سے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، جو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جو دین کو جو چھوڑنا ہے وہ اصل میں شرک کرنے کی وجہ سے. توحید ہی اصل دین کی بنیاد ہے. اسی کی وجہ سے انسان دین پر ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے. تو ایک کتاب اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ باندھے، اس کے اندر باب اثم من اشرک باللہ وعقوبتہ فی الدنیا والآخرہ. یہ باب کے تحت اس حدیث کو لائے کہ گناہ اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کا انجام دنیا اور آخرت. یہ باب باندھا اور حدیث نمبر 6919 نمبر کے اوپر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ. یہ تھے اس کے اطراف 2 جگہ پر، اور یہ ایک جگہ پر 3 جگہ پر کل یہ حدیث آئی. یہ تھے اس حدیث کے حوالے، اس کو تخریج اور اطراف کہتے ہیں. اب آئیے اس حدیث سے جو مسائل نکل سکتے ہیں، جو ظاہری ہیں، وہ مسائل ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں. اس حدیث سے سب سے پہلا جو مسئلہ نکلا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کان کھول کر سنو، بہت دھیان سے سنو، غور سے سنو. معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ پر خاص دھیان دینا چاہیے. یہ مسئلہ نکلا اس سے، ہے نا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی فہرست نہ بتلاؤں، کبیرہ گناہ نہ سناؤں. پہلے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، ان کا دھیان اپنی طرف لیا. پھر اس کے بعد کہا اللہ کان کھول کر سنو، یعنی پہلے دھیان تو آ چکا تھا، پھر اور الرٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دھیان دو اور کان کھول کر سنو. معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ اتنے اہم ہیں کہ ان پر دھیان دینا چاہیے. اسی طرح دوسرا مسئلہ اس سے نکلا کہ دوسرا مسئلہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ نکل رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کو ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے ڈراتے تھے. انبیاء کا اپنی امت کو کبیرہ گناہوں سے ڈرانا، یہ مسئلہ نکلتا ہے اس سے. انبیاء جہاں اپنی امت کی تربیت کرتے تھے، جہاں ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، وہاں پر اس بات پر اور زیادہ دھیان دینے لگاتے تھے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو. تو کبیرہ گناہوں سے ڈراتے تھے انبیاء کرام. اسی طرح مسئلہ نمبر 3 اس سے معلوم ہوا، مسئلہ نمبر 3 صحابہ کا گناہوں سے بچنے کا جذبہ سب سے زیادہ تھا. کیسے معلوم ہو؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ قلنا بھلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے، بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اس سے صحابہ کرام کی جذبہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام گناہوں کے تعلق سے بہت زیادہ آگاہ، محتاط، متنبہ رہا کرتے تھے، اور اتنا جذبہ تھا گناہوں سے بچنے کا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فوراً کہا اللہ رسول ضرور بتلائیں۔ مسئلہ نمبر 4 جو کہ ظاہر ہے، شرک کبیرہ گناہوں میں سے، اسی حدیث سے معلوم ہوا شرک جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر میں بھی اکبر ہے، اکبر الکبائر میں بھی، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، تبھی تو پہلے نمبر پر آئے۔ مسئلہ نمبر 5 اس سے معلوم ہوا جو کہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ میں سے۔ مسئلہ نمبر 6 کچھ سیکھنے کی چیز ہے، نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے، وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی اسپیچ سنی ہوگی کوئی انگریزی، انگلش وغیرہ میں، یا کسی کا بیان سنا ہوگا، تو تقریر ہوتی ہے، آپ تو دنیاوی تقریر آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں جب کوئی پوائنٹس گناتا ہے، کوئی شخص نقاط گناتا ہے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، 6 نقاط ہیں اس کے، 5واں سناتا ہے، 6ٹھے کو جب وہ سناتا ہے نا تو کہتا ہے لاسٹ ون بٹ ناٹ دا لیسٹ ون۔ کیا بولتا ہے وہ؟ سنے کبھی ایسا؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری ہے مگر کم ویلیو والا نہیں ہے، آخری ہے مگر کم اہمیت والا نہیں ہے، ایسا بولتے ہیں نا۔ انبیاء کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 کبیرہ گناہوں کو گنا کر بتلایا، جب 2 بتلا دیے، ظاہر سی بات ہے ان کا درجہ نمبر 1 نمبر 2 ہی ہے، اور جب تیسرے کی باری آئی تو آپ سب ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور کیا کہا؟ پھر سے الا کہا، کان کھول کر پھر سے سن لو، وقول الزور، جھوٹی بات، اور شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہنے کا طریقہ ہے یہ کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، پھر سے کہا کان کھولو سن لو، آخری اس کو مت سمجھو، درجے میں کم مت سمجھو، اکثریت انسان کی اکثریت جو ہے اسی کام میں ملوث ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے مگر سہل نظر آتا ہے۔ ڈیلی روٹین میں انسان کے خون میں یہ دوڑتا رہتا ہے، جھوٹی بات کرنا مجبوری کے تحت، اسے حالات کی تنگی کے تحت، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرتا رہتا ہے، یا کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے، یا حرام کی کمائی کمانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ عام طور پر انسان کی ڈیلی روٹین میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری تو ہے مگر ایک کم اہمیت والا نہیں ہے، لوگوں کان کھول کر سنو، یہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مسئلہ نمبر 6۔ مسئلہ نمبر 7 ہمیں بھی اس سے ایک نصیحت معلوم ہوتی ہے، ایک نصیحت سیکھنے میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جب اہم بات کی طرف متوجہ کرانا ہو تو کوئی خاص ایکٹیویٹی کرنا چاہیے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ آپ سمجھ کے ایک عمل سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ بات کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، تقریر کر رہے ہو، یا کسی سے مخاطب ہیں اور کوئی اہم بات آئے
تو آپ کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے سامنے والے کا جو توجہ ہے وہ اور زیادہ مبذول کرا سکیں اور زیادہ کنٹرول کر سکیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. دیکھیے آپ پہ بہت ساری ٹیکنیکس ہمیں سیکھنے مل رہی ہے کہ تقریر کیسے کریں, بیان کیسے کریں, مخاطبت کیسے کریں, کمیونیکیٹ کیسے کریں, انفارمیشن ٹرانسفر کیسے کریں. بہت ساری چیزیں سیکھنے مل رہی ہیں. آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ تقریر کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں, یا تو کچھ پنوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو دے ریڈ جسٹ لائک نیوز, اس کو پڑھ ڈالتے ہیں جیسے کہ کوئی نیوز پڑھ رہا ہے, دھڑ 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 پڑھ رہا ہے. لوگوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں, کیا ان کا فیڈ بیک ہے. بہت سارے لوگ تقریر کرنے کے معاملے میں, اسپیچ دینے کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسپیچ دوں تو سب کے ہاتھ میں ایک چٹھی ہو, پھر وہ فیڈ بیک دے دیں گے کہ اسپیچ کیسی رہی. اگر کوئی واقعی حقیقت میں کوئی مقرر ہے اور وہ جانتا ہے اس فن کو کہ تقریر کیسے کی جائے, تو اس کو لوگوں سے فیڈ بیک لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے سامعین کرام ہیں ان کے چہرے, ان کی حرکات و سکنہ خود ایک فیڈ بیک ہوتی ہے کہ کتنا بغور سن رہے ہیں. یہی ان کے اس مقرر کے لیے یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. اگر اس کا اندازہ صحیح ہے اور واقعی اس میدان میں وہ ماہر ہے اس فن کا, اگر فیڈ بیک لیا جائے لکھ کر تو اس کے اندازے کے مطابق صحیح نکلے گا. یہ ایک کلاکاری ہے, بیان کرنا, اسپیچ دینا, ایک کیا ہے. اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جادوگری بھی کہا. حقیقت کی جادوگری نہیں, اور وہ جادوگری جو انسان کو مدہوش کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, بالکل چرب بیان تھا, اتنا بولنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں لگ گئے اور دھیان سے سننے لگ گئے. جب وہ بول کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بعض البیان لسحر, کہا کہ بے شک بعض بیان جادو بھرے ہوتے ہیں. کیا کہا؟ بعض بیان جادو بھرے ہوتے ہیں. مطلب کبھی انسان ایسا بولتا ہے کہ انسان اس کی طرف جادو کہتے ہیں. جیسے وہ ایک محاورہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ انسان مدہوش ہو کر وہ کام کر گزرتا ہے جس کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے نا. تو انداز بیان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان مدہوش ہو کر نہ چاہتے اپنا فیڈ بیک دے دے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اسپیچ دینے میں, جو بالکل ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, بالکل ٹھنڈا سے یہ مراد ہے کوئی فیڈ بیک نہیں دیتا ہے. ایسے انسان کو بھی کہ ایک آدمی ایسے انداز سے سمجھاتا ہے, کم سے کم ایک مسکراہٹ دے دیتا ہے, ایک مسکراہٹ, یا کم سے کم آنکھیں پھاڑ دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا فیڈ بیک ملتا ہے کہ اس کو اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بات تقریر پر نکلی ہے, اس حدیث سے ایک نصیحت ہم حاصل کر رہے ہیں, کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں, کچھ ٹیکنیک. اس لیے یہ باتیں آپ کہہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الفاظ بھی انسان پر اثر کرتے ہیں. الفاظ جو ہے, حالانکہ یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے, دس ناٹ اے ٹول, یہ کوئی چاقو چھری تلوار نہیں ہے, مگر یہ اثر کرتے ہیں انسان کو. جیسے کہ اسی مثال لیجیے, اللہ نے وہ قرآن میں کہا کہ کلمات جو ہے یہ رب کی طرف چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. کلمات جو ہے رب کی طرف چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. کلمات کی بڑی اہمیت ہے. سے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کتنے اچھا بیان کرو, کچھ فرق نہیں پڑتا لوگوں کو, کتنا اچھا سمجھاؤ لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ہوگا, آپ ایسا انداز اختیار کریں, آپ اسی بات میں حقانیت رکھیں, اس حقانیت کے لیے آپ دلائل بھی رکھیں, اور اس حقانیت کے لیے آپ منطق اور لاجک اور مثالیں بھی رکھیں. حتی دل انسان بھی ہوگا تو اس پر کچھ نہ کچھ تو اثر کرے گا. اسی طرح جس طرح ایک حتی دل انسان کو آپ گالی دو, کیا ہوگا؟ گالی دی ہے, مارا, چاقو چھری سے کاٹا نہیں, گالی کیا ہے؟ مثال بتلا رہا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے. الفاظ ہے, الفاظ جب اس کو سمجھ میں آیا تو اس کے دل پر اثر ہوا, تو یہ الفاظ اثر کر رہے ہیں. جب گالی اثر کر سکتی ہے, اچھی بات بھی اثر کر سکتی ہے, اچھی بات بھی اثر کر سکتی ہے. تو اس بات سے کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ کوئی
اہم بات اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ایسے وقت آپ کوئی خاص ایکٹیویٹی کیسی کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کا دھیان آپ کی طرف آئے، جس سے لوگ اور زیادہ دھیان سے آپ کی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا دھیان لینے کے لیے کوئی ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے جو مزاحیہ اور کامیڈی بن جائے، اور بجائے آپ لوگوں کے آگے مقرر اور اسپیکر کہلانے کے آپ کامیڈین کہلائیں۔ ایسی بھی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بات ایسے ذہن میں آ رہی ہے، بتلا رہا ہوں کہ کس طرح دھیان مبذول کرایا جاتا ہے۔ اس علمی بات کے ساتھ اصل میں بات اسپیچ کی، بیان کی چل رہی ہے، اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک کمپٹیشن چل رہا تھا۔ کمپٹیشن یہ تھا کہ دنیا کے ہر فنکار کو وہاں جمع کیا گیا جو ڈرائنگ میں ایکسپرٹ تھا۔ جب انسپیکشن کرنے کے لیے اس کا جو مین ہیڈ تھا، لیڈر جو ہیڈ تھا، وہ آیا، ہر ایک کی جو کلا تھی اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک کا دیکھا کہ دروازہ بنا ہوا ہے، حالانکہ ڈرائنگ کیا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بس جاؤ اور کھولو، جبکہ حقیقت میں دروازہ نہیں تھا۔ تو ایسے عجیب و غریب چیزیں بنائی گئی، سب کا دیکھ لیا۔ ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اس کا پارٹیسپینٹ تھا، اور اس نے کچھ بنا ہی نہیں تھا، اس میں کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ وہ آدمی جو انسپیکشن کر رہا تھا، اس نے کہا یار ساری دنیا کے لوگوں کو میں نے بلایا، سب نے کچھ نہ کچھ کیا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نے فوراً ایک چاک نکالا، بلیک بورڈ پر گول دائرہ کیا اور بیچ میں سینٹرل پوائنٹ ڈال دیا، ایک نقطہ لگا دیا۔ آدمی حیران ہو گیا، اور کیا کیا تو نے؟ کہا اس کو ناپ کر دیکھو، یہ سرکل ہے، اور جس جگہ میں نے سینٹر کے لیے نقطہ دیا ہے وہ سینٹر ہی ہے۔ واقعی جب اس نے ناپ کے دیکھا، حقیقت میں ایسا ہی تھا، وہ بالکل ایگزیکٹ گول بنا ہوا تھا، جس جگہ سینٹر دیا تھا وہ سینٹر ہی تھا اس کا۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ پورا دھیان اپنا اس کا جو ہے اپنی طرف لیا، اور وہ کام کر کے بتایا جو حیرت انگیز بات تھی۔ پریکٹس ہے نا؟ بہرحال مثال دینے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اسپیشل ایکٹیویٹی کر کے آپ دوسروں کا دھیان لے کر اصل بات آپ پہنچا سکتے ہیں، ہے نا؟ مسئلہ نمبر 7 ہمیں معلوم ہوا۔ مسئلہ نمبر 8 کیا معلوم ہوا؟ کہ اہم بات کو بار بار دہرانا چاہیے تاکہ اس کی تاکید سمجھ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وقول الزور وشہادۃ الزور، وقول الزور وشہادۃ الزور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہ ہے، بار بار دہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بات اہم ہوتی ہے، جو بات امپورٹنٹ والی ہوتی ہے، اس کو دہرانا چاہیے جہاں ضرورت پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نہیں کرتے تھے ایسا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرور دہراتے، کیونکہ وہ اہم ہوتی تھی، ہے نا؟ تو مسئلہ نمبر 8 کیا معلوم ہوا؟ اس بات کو، اہم بات کو بار بار دہرانا چاہیے تاکہ اس کی تاکید سمجھ میں آئے۔ مسئلہ نمبر 9 اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا لا یسکت، یعنی اب آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، لا یسکت یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید دلائی۔ ابھی تو کہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دہراتے رہے کہ صحابہ نے کہا لا یسکت، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو سب کا دھیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گیا، اور اس بات پر گیا کہ واقعی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ، سب کا دھیان گیا۔ تبھی تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہے نا؟ جو بات ریپیٹ کی جائے
اس پر انسان کا دھیان جاتا ہے. ایسا بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں برین واش کو, کیا بولتے ہیں برین واش. کیا مطلب ہوتا ہے برین واش کا؟ برین واش مطلب برین کے اندر جنگ لگا ہوا ہوتا ہے. کوئی بات دہرائی جائے بار بار بولی جائے نا تو وہ پورا صاف ہو جاتا ہے اور بات کا وہ نقش بڑھ جاتا ہے, اور اس کو بولتے ہیں برین واش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی کہ صحابہ کا برین واش ہو گیا, یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دھیان دلانا چاہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا لا یسکت, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو یہ کہنا صحابہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث کے پہنچانے میں صحابہ کو تاکید دلائی ہے نا. تو یہ حدیث تھی, اس کے حوالہ جات تھے, اور اس کے اوپر یہ 9 مسائل ہم نے آپ کے آگے رکھے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.